گزشتہ چند ہفتوں سے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر ایک الزام تراشی اور ابحاث کا ایسا سیلاب برپا ہے جس نے امت کے اندر سوائے انتشار پھیلانے کے کچھ اور کام نہیں کیا۔ حالانکہ ان اختلافی مسائل کا حل مقتدر علماء کے پاس موجود ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کے مطابق ان اختلافی مسائل کو حل کرنے کے اندر مصروف بھی ہیں، مگر یہاں حال بہت برا ہے، آوے کا آوا خراب ہے۔ ہر ایک ایرا غیرہ ویوز کے چکر میں ان اختلافی مسائل پر ویڈیو بنا کر بے دریغ فتوے جھاڑ رہا ہے، بے دریغ کسی پر رفض، گمراہی اور خروج کے فتوے لگا رہا ہے، حالانکہ ایسے لوگوں کو ان کے گھروں کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اور افسوس در افسوس یہ کہ ہمارے مذہبی نوجوان، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے نوجوان بھی اپنی بہترین صلاحیتوں کو ایک ایسے کام کے اندر خرچ کر رہے ہیں کہ جس کا نتیجہ سوائے امت کے اندر انتشار پھیلانے کے کچھ اور نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ عزیزان محتشم، آج اب غور کیجئے، آج امت جس انتشار سے گزر رہی ہے، آج امت جس نقصان کو اٹھا رہی ہے، امت کی توجہ جس طرف ہونی چاہیے تھی اس طرف نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بہن بھائی کٹ مر رہے ہیں، وہاں پر 10 لاکھ کے قریب مسلمان رفح کے اندر محدود ہو گئے ہیں۔ پہلے فلسطین میں تھے، پھر فلسطین سے غزہ کی طرف، پھر اب رفح کے اندر وہ ایک محدود رقبے کے اندر محصور ہو چکے ہیں۔ کھلے آسمان تلے، تپتی زمین پر، بغیر خوراک کے، بغیر ادویات کی وہ زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کی تمام سہولیات ان سے چھین لی گئی ہیں۔ ایسے وقت میں ان کی امید کا محور و مرکز آپ اور میں ہیں، اور صرف فلسطین ہی نہیں، شام کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کشمیر کے اندر مظلوم مسلمان رہ رہے ہیں، سوڈان کے اندر مسلمانوں کے اندر ظلم کیا جا رہا ہے، ان پر خوراک کی بندش کی جا رہی ہے، اور اس حد تک خوراک کی بندش کی گئی کہ مسلمان افراد جانوروں کا چارہ کھا رہے ہیں، ان کو زندہ جلایا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، عزیز جاں، ذرا غور کیجئے، ایسے وقت میں ہمیں تو ایک ہونا چاہیے تھا، ہمیں تو مل کر اپنے مسلمانوں کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز حق بلند کرنی تھی۔ حالانکہ آپ کفار کو اگر دیکھیں، کفار اس وقت وہ یک لخت ہو چکے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے ہیں۔ انڈیا، امریکہ، فرانس، جتنے بھی یہود و نصارہ کے ممالک ہیں، غیر مسلم ممالک ہیں، وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، دین اسلام کو دبانے کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اگر آپ اس وقت ویکیپیڈیا گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو عیسائیت کے قریباً 4000 سے 4500 کے درمیان مسالک فرقے نظر آئیں گے، وہ آپ کو بتائے گا۔ مگر ان 4000 مسالک اور فرقوں کے ہونے کے باوجود، اور ہندوؤں کے اندر جائیں تو وہاں پر بھی بے شمار تنظیمیں، تحریکیں، مسالک، فرقے موجود ہیں، مگر ان تمام نے اپنے مسلکی مسائل، فرقہ وارانہ مسائل کو پس پشت ڈال کر اسلام کو ختم کرنے کے لیے سب ایک ہو چکے ہیں۔ اور آج یہاں کا مسلمان جو ہے، یہاں کے مسلمان کو اپنے فلسطینی بچوں کی، اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی چیخ و پکار نظر نہیں آ رہی، وہاں ہوتے ہوئے ظلم و ستم کی یہ بے مثال داستان، درد بھری داستان کو نظر نہیں آ رہی، اور شام میں ہوتے ہوئے مظالم، سوڈان کے اندر ہوتے ہوئے مظالم، اور سال ہا سال سے کشمیر میں ہوتے ہوئے مظالم مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہے۔ یہ وہیں اپنے اختلافاتی مسائل لیے پھر رہے ہیں۔ معنی کے مسائل ضرور ہیں، مگر ہر ایک کا حق نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے سامنے یہ مسائل بیان کرے۔ آج اگر ہم دیکھیں، ہماری عوام الناس علماء سے کتنی بدظن ہو چکی ہے، اپنے علماء سے دور ہو چکی ہے، علماء سے نفرت کرنے لگ گئی ہے، جہاں پر ایسے ہم وقت میں رہ رہے ہیں کہ جب ہمارے مد مقابل الحاد بھی ہے، لبرلزم بھی ہے، فیمنسٹ بھی ہے، اور طرح طرح کے ہمارے خلاف پروپوگنڈے کیے جا رہے ہیں، تحریکیں بنائی جا رہی ہیں مسلمانوں کو دبانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ اب ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان مسائل کو کچھ عرصے کے لیے پس پشت ڈال دیں۔ ہر ایک کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنا کام بخوبی انداز سے کر رہے ہیں، جن علماء ربانیین کی ذمہ داری ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔
ہمیں چاہیے، اور یاد رکھیں کہ جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کی تعداد بھی کوئی کم نہیں ہے، یہ تو چند ایک مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں کہ جو گمراہ ہوتے ہیں، جن کی بکواسات کی وجہ سے امت کے اندر انتشار پھیلتا ہے۔ یہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں، ان کا مقصد ہی انتشار پھیلانا ہوتا ہے، اور ان کا مقصد ہم لوگ پورا کرتے ہیں۔ کیسے؟ انہی ویوز کے چکر میں ویڈیو بنا بنا کر جو بات عوام الناس کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے تھی وہ ہم خود پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح ہم ان کا مقصد پورا کرتے ہیں، اور یہ مٹھی بھر لوگ کچھ کر نہیں سکتے، ہم ان کا مقصد پورا کرتے ہیں۔ اور یقین جانیں اگر ہم صحیح العقیدہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں، فلسطین اور کشمیر، شام، سوڈان کے معاملے کے اندر اگر ہم سنجیدہ ہو جائیں تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ جب ہم اپنے ان حکام کو خواب غفلت سے اٹھا کر آواز حق بلند کرنے پر مجبور کریں گے، اور وہ فلسطین کے لیے آواز حق بلند کریں گے۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ بیدار ہوں، ہم لوگ سنجیدہ ہوں، ہم لوگ خود ہی اس گمراہی کے عمیق گڑھے میں گر چکے ہیں جہاں ہمیں اختلافات اور اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ عزیزان محتشم، آج ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطین کے بارے میں سنجیدہ ہوں۔ جو بائیکاٹ کرنا تھا وہ بائیکاٹ دوبارہ جاری کریں، دوبارہ شروع کریں۔ بائیکاٹ یاد نہیں کروایا جائے بلکہ ہمیں خود احساس ہونا چاہیے۔ یہ نظر سے گزرنے والے فلسطین کے مناظر، یہ مسلمانوں کے مناظر یقین جانیں نہیں دیکھے جاتے۔ نرم دل مسلمان دیکھے تو اس کی آنکھ بھر آئے، دل بھر آئے، اور ٹھنڈی آہیں نکلتی ہیں، اور انسان اللہ کے آگے روتا ہے۔ تو عزیزان محتشم، ہم بائیکاٹ شروع کریں۔ ہم نے صرف اپنی لگژری اشیاء میں بائیکاٹ کیا ہے۔ ہم نے ضروریات زندگی میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کے اندر تو ہم نے صحیح معنوں میں بائیکاٹ کیا نہیں ہے۔ ہم آج سے عہد کریں کہ اپنے ہر چیز کے اندر بائیکاٹ کریں گے، جو بھی صابن سے لے کر شیمپو تک، سرف سے لے کر چائے کی پتی تک، گھر کے برتن دھونے والے صابن سے لے کر ہر ایک چیز کے اندر ہم غیر ملکی، غیر مسلمی چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے، اور مسلم ممالک بالخصوص پاکستان کی بنی ہوئی چیزوں کو ہم استعمال کریں گے، اور کرنے والے کر بھی رہے ہیں۔ یہ نہیں، یہ صرف ہیلے بہانے ہوتے ہیں کہ بائیکاٹ سے کیا ہوگا، کیسے بائیکاٹ کریں، کرنے والے کر رہے ہیں۔ اور بائیکاٹ کے بعد ہمارے اوپر اپنے تئیں جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اخلاقی طور پر، شرعی طور پر، ہم ان ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ ہم اپنے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپروچ کے مطابق فلسطین کے بارے میں آواز حق بلند کریں۔ اللہ نے جن لوگوں کو قلم کی صلاحیت دی ہے وہ اپنے قلم سے آواز حق بلند کریں، امت کے اندر جذبہ بیدار کریں۔ اللہ نے جن کو بولنے کی صلاحیت نصیب کی ہے وہ خطاب کے ذریعے، وہ واعظ و نصیحت کے ذریعے، وہ آواز کے ذریعے امت کے اندر جذبہ بیدار کریں۔ اللہ نے آپ کو جہاں بھی جس منصب پر بھی فائز کیا ہے، اپنے منصب کے مطابق فلسطین کے بارے میں سنجیدہ ہوں، آواز حق بلند کریں، نوجوانوں کو بیدار کریں، غفلت میں سوئی ہوئی امت کو اٹھائیں اور ان کو اللہ سے ملا دیں۔